السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. انشاءاللہ ہم کل کے لیسن کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے. کیا باتیں آپ کو یاد رہیں، آپ نے کیا غور و فکر کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تو اپنے ذہن کو حاضر کیجئے، سوچئے، غور کیجئے، شیئر کیجئے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو شیطان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ شیطان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ جی ہاں، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اگر دشمن کے بارے میں انسان کو معلوم ہی نہ ہو تو لا علمی میں انسان اس سے بہت بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور knowing your enemy is half the battle. جی پلاننگ ہی نہ پتا ہو بلکہ know your enemy's plan also. یعنی صرف اپنی پلاننگ کا ہی انسان کو زندگی میں نہیں پتا ہونا چاہیے بلکہ دشمن کی پلاننگ کا بھی پتا ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو جنگ کی اجازت ملی تو آپ نے وہ جو طلایہ گردی ہم نے پڑھی تھی، جی ہاں اس میں بالکل. آپ نے خاص پیٹرولنگ کے لیے آپ بھیجتے تھے لوگوں کو، صرف وہ دشمنوں کی نقل و حرکت کو جاننے کے لیے کہ ان کے کیا پلاننگ کر رہے ہیں. بالکل، ویری گڈ پوائنٹ. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عین جنگ کے موقع پر بھی، جیسے غزوہ خندق کے موقع پر بھی جبکہ سخت سرد رات تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو یعنی کہ میری مدد کرے اور دشمن کے پلان کو، یعنی دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں بتائے. تو اس پر حضرت زبیر تھے، وہ اٹھے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب آپ نے کہا تو وہی پھر اس کے بعد تیسری بار بھی، اور پھر آپ نے ان کو حواری رسول کا بھی خطاب دیا. جی لہٰذا صرف اپنی تیاری ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ریسورسز تیار کر لیں، آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ آپ کے دشمن بھی جی کہ ہمارا دشمن شیطان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے، اس کا کیا ٹارگٹ ہے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم بے خبری میں رہیں تو پھر بے خبر لوگ تو مارے جاتے ہیں. جی شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ اس دشمنی میں اپنے آپ کو بھی برباد کرنے پہ تیار ہے. جی تو ہاں. اس کی شکل و صورت کو جاننا، اس کی چالوں کو، وہ کس ڈسگائز میں آتا ہے، کن روپ میں آتا ہے. اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ دشمن ہمیں نظر نہیں آتا اور مختلف طریقوں سے حملہ کرتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اللہ کی بے شمار دی ہوئی نعمتوں کو، ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنا جسم، اپنا دل سب کھلا رکھا ہوا ہے شیطان کے حملے کے لیے. تو ہمیں یہ دل لازمی دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں. جی بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ ہم بظاہر کچھ نعمتوں کو تو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، مثلاً اپنے مال کی، اپنی جیولری وغیرہ کی، اپنے بچوں کی. لیکن سب سے قیمتی چیز تو خود ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کے بارے میں ہمیں پرواہ نہیں ہے اور کہ اس کے پیچھے کون دشمن پڑا ہوا ہے اور اس سے ہم نے کیسے حفاظت کرنی ہے. جی السلام علیکم. استاد، شیطان کے بارے میں جو مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک انسان کا آخری وقت نہیں آ جاتا، تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو. کیونکہ اس طرح کے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا لیکن آخری وقت سے پہلے اس سے کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے. اس کے علاوہ ہم کتنے نیک اعمال کر رہے ہوں لیکن کتنی خاموشی سے وہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے. یعنی کبھی تکبر کے ذریعے، کبھی بدگمانی کے ذریعے، کبھی حسد کے ذریعے، کہ وہ ہمارے سارے اعمال برباد کروا سکتا ہے. ہماری محنت کو برباد کرنے کی فکر کر. جو آپ نے ایک لفظ بولا نا بیچ میں، ہر وقت، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ ہم سو جاتے ہیں نا تو بھی وہ سوتا نہیں، اور اگر ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اس میں بھی خلل اندازی کر کے، بعض خواب شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، وہی کچھ چیزوں کو سوتے ہوئے بھی ڈال رہا ہوتا ہے اور ہمیں انتہائی خوف زدہ کرتا ہے نیند کی حالت میں. تو آپ سوچئے کہ جو دشمن نہ جاگتے چھوڑتا ہے، نہ سوتے چھوڑتا ہے، نہ دن کو نہ رات کو، نہ بچپن میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، نہ زندگی میں، نہ موت کے وقت، تو اس سے الرٹ رہنے کی کتنی ضرورت ہے اور اس کو واقعی دشمن سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. مشکل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہے شیطان، اور کبھی کبھی تو اس کو بھی ڈینائی کرنے لگتے. تم لوگ تو ہر چیز میں شیطان کو لے آتے ہو.
بھئی وہ ہر چیز میں مداخلت کی کوشش کرتا ہے، کیسے نہ ہر چیز میں لایا جائے اس کو. یعنی انسان چوکنا تو رہے اور اس بات کا احساس تو کرے کہ ہاں ہو سکتا ہے، یعنی پرابیبلٹی تو ہے. اگر نہیں بھی مثلاً کسی چیز میں وہ کوئی اور ہے تو بھی ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ نہ ہو، کسی اور کے ذریعے ہمارے اندر دخل اندازی کر رہا ہو. تو عقل مند وہی ہے جو دشمن کی چالوں سے، مقائد الشیطان سے اویئر رہے اور محتاط رہے اور اس کے مقابلے کی فکر کرے. جی. سب سے زیادہ شیطان علم والوں پہ حملہ کرتا ہے. جی تو ہاں. خود کو ریمائنڈر دینا بہت ضروری، ڈیورنگ پڑھاتے ہوئے بھی اندر ہی اندر کہ مطلب کسی وقت بھی کچھ بھی وہ میں جی ہاں. جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو وہ بے فکر ہوتا ہے، ان سے پتا ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ جہالت میں غلطیاں کریں گے. لیکن جو علم والے ہیں ان کے پیچھے تو اور زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ اب اس کو فکر ہو گئی کہ ان کو پتہ چل گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے راستے سے ہٹ جائیں. السلام علیکم استاذہ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے فوجی اپنے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے امن ہو یا جنگ ہو، وہ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہ کہ چاہے ہم کام کرتے ہوں یا کچھ بھی کرتے ہوں، علم ہے کچھ بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ لگا ہی ہے. بالکل. یعنی ہم رات سونے لگیں تو اذکار پڑھیں، ہم اٹھیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹھیں، ہم قرآن ایون پڑھیں تو شروع میں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ تلاوت قرآن کرنے جا رہے ہیں، اس وقت بھی اس سے بچنے کی فکر کریں. کچھ بھی نہ کر رہے ہوں تب بھی فکر کریں، اور نیکی کا کام کر رہے ہوں تو بھی فکر کریں. جی. کل کے لیسن میں ایک آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں 3 چیزوں کی پہچان بہت ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر یہ کہ ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے دشمن کو بھی پہچانیں. جی پیچھے دیجئے اور پھر یہاں آپ آگے لے آئیے ان کے پاس. ایک انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی تھی کہ جس طریقے سے شیطان پروف کرنا چاہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں تھے، تو ہمیں بھی پروف کرنا ہے کہ وہ بھی رجیم ہے، ہمیں بھی اتنی ہی ضد میں آ کے اس کو بیٹ کرنا ہے جس طرح وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. جی. السلام علیکم سادہ. میں سوچ رہی تھی کہ شیطان کو ہماری کمزوریوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ انسان مال میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، کوئی انسان اولاد میں رکھتا ہے، تو ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کمزوریاں. جی ہاں. وہ ہماری کمزوریوں کے بارے میں جانتے تو ہمیں اس کی چالوں کے بارے میں جاننا چاہیے. اسی لیے تو کتاب پڑھ رہے ہیں مقائد الشیطان، کیف تنجو من مقائد الشیطان. جی ان کو دیجیے. اساتذہ کچھ لوگ نا یہ عادت بنا لیتے ہیں کہ اوہو ہمارے بیچ تو شیطان آ گیا تھا، یہ کام ہم سے شیطان نے کرا لیا. حالانکہ یہ ہاتھ اور پیر تو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے نا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں جہاں وہ کہہ رہے کہ میرے پاس تو صرف ایک بات تھی جو میں نے آ کے ڈال دی، کیا تو تم نے خود کیا نا. خود کیا. بالکل. یعنی ہم شیطان کو بلیم کر کے تو بے فکر نہیں ہو سکتے یا اس کو ہنسی مذاق میں نہیں ڈال سکتے. ہم نے اس کو راستہ دیا تو وہ آیا، اور اس نے تو صرف ہمیں دعوت دی تھی، ہم نے لبیک کا. جی. اور اس کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک یہ جو چیز ہے نا کہ ذکر بڑھا دینا یا توبہ استغفار کر دینا یا شکر زیادہ کر دینا، تو یہ بہت بڑی چال ہوتی ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو ہم سب کے ساتھ یہ بات گزرتی ہے کہ جب ہم کوئی غفلت کرتے ہیں یا بھول ہوتی ہے ہم سے، تو ہمارے دل پہ زیادہ بڑی چوٹ لگتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا ہے، تو ہم اس زیادہ غم میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اس وقت پھر آپ کا استغفار بھی اتنی ہی سے ہوتا ہے، یعنی عاجزی اس میں تذلل زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ایک چال کو بیٹ کرنا ہوتا ہے نا اس وقت، کہ ہم اس وقت ایک ایسا کام کر جاتے ہیں جو وہ توقع نہیں تھی اس کو کہ یہ ایسا ہو جائے گا. اور یا اسی طرح وہ جو ایک ویڈیو تھی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا صرف اس چیز سے کہ وہ جو اپنی بری عادات چھڑا نہیں پاتے تھے، تو میں نے ان کو کہا 2 نفل پڑھ لیا کریں اس عادت کے لیے. تو جیسے اب ان کو 2 نفل بھاری لگتے تھے تو اس لیے انہوں نے وہ عادت ہی چھوڑ دی. اچھا یہ کرنا پڑے گا تو کیونکہ وہ بھی شیطان کو بیٹ کرنا ہے. جی. اور ویسے بھی یہ کہ شیطان اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، تو وہ شیطان پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ میں نے اس کو کسی غلط کام پہ ڈالا تو اس نے نماز پڑھنی ہے، اور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز نہ پڑھے. اس کے مقابلے میں یہ بہت کارگر ہوتا ہے. 1-2 باتیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. شیطان شبہات اور شہوات کے ذریعے انسان پہ قابو پاتا ہے. نمبر 1 شک ڈالتا ہے، ریلیشن شپ میں شک ڈالتا ہے، ٹرسٹ ختم کرتا ہے، ایک دوسرے پر بد اعتمادی پیدا کرتا ہے، یعنی رشتوں کے اندر، تعلقات میں، یعنی دوسروں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے. اور اسی طرح شہوات یعنی خواہشات. تو انسان جب ان 2 چیزوں کے بیچ میں گھر جاتا ہے تو پھر شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے. اور انہی شبہات میں سے وسوسے بھی ہیں، یا دوسرا نام ان کا وسوسہ ہے. اور جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جو ہی اذان ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے
اور پھر نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، اور انسان پریشان ہو اٹھتا ہے اور اسے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو شیطان کے کچھ مقاصد کیا ہیں؟ مثلاً اللہ کی اطاعت سے روکنا، بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا، انہیں گناہوں میں ملوث کرنا، ان کے گھروں میں بگاڑ پیدا کرنا، انہیں جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچانا. یہ شیطان کے بنیادی مقاصد ہیں، کیونکہ دشمن ہے نا تو اس لیے اذیت دے کر خوش ہوتا ہے. اور اس کی چالیں اور سازشیں کیا ہیں؟ بری چیز کو اچھا بنا کے دکھانا، جھوٹے وعدے اور جھوٹی امیدیں دلانا، اور انسان کے سامنے خیر خواہ بن کر آنا. حضرت آدم اور حوا کو بھی اس نے قسم کھا کے کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. پھر نسیان اور غفلت میں مبتلا کرنا، بھلوا دینا چیزوں کو. فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے. تو مومن کو اس کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ایسی کیفیات میں کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنی چاہیے، اپنی خواہشات کے برعکس کام کرنا چاہیے. یعنی ہر وقت اپنے موڈ اور خواہش کے تابع نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے اور کس وقت میں کس کام کے کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. نہ کہ انسان کے اچھا جب میرا ذرا موڈ اچھا ہو جائے گا، جب میرے اندر ذرا اور چستی آ جائے گی پھر میں یہ کام کروں گا، یا انسان کہے کہ ابھی تو بڑے مسائل ہیں، ابھی تو موسم ایسا ہے، ابھی تو فلاں اور فلاں چیز ہے، تو انسان ان چیزوں کی وجہ سے اپنے اصل مقصد کو بھول جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اچھے دوست، اچھے مددگار جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں، ان کی کمپنی میں رہنا چاہیے. اور شیطان کے بارے میں کچھ تعارف بھی کرایا گیا تھا کہ وہ جن ہے اور ابلیس جو ہے وہ خبیث ہے. اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، وہ رحمان کا نافرمان ہے، حق کا انکار کرنے والا ہے، خیر سے روکنے والا ہے. یہ تھا تو جنوں میں سے، لیکن یہ شیطان کیوں بنا اور ابلیس کیوں کہلایا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. عصا وکفر وتمرد علی خالقہ. عربی کے الفاظ مختصر جامع ہوتے ہیں، اگر وہ یاد ہو جائیں تو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو انسان کے لیے وہ کیا چاہتا ہے؟ لیغویہ، اسے اغوا کر لے، یعنی اپنے پھندے میں لے آئے. ویضلہ، اور اس کو بھٹکا دے. ویفسد علیہ حیاتہ، اور اس کی زندگی کو اس کے اوپر بگاڑ دے. ویخرجہ من عز الطاعۃ الی ذل المعصیہ، اطاعت کی عزت سے نکال کر گناہوں کی ذلت کی طرف لے جائے، اور اسے خواہشات اور شہوات اور تمناؤں کی سواری پر سوار کر دے. اس کی دشمنی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو، آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. تو تکبر کا انجام پھر کیا ہوا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو ہمیں شیطان کی دشمنی کو جاننا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ وہ کوئی بھی کام پلاننگ کے بغیر نہیں کرتا. وہ پلان کرتا ہے کہ پھانسنا کہاں سے ہے، اور اس کے بعد وہ حملہ کرتا ہے. اور ہم بہت سے کام کیسے شروع کر دیتے ہیں؟ بغیر پلاننگ کے، جلد بازی میں، اچانک کود پڑتے ہیں، یہ کر لیں وہ چھوڑ دیں، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، جلدی ری ایکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت سی نیکیاں یا چھوڑ بیٹھتے ہیں یا ان کو غلط طریقے سے کرتے ہیں. کام نیک ہوتا ہے لیکن طریقہ نیک نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے. تو یہ شیطان اس طرح انسان کو گھیرتا ہے. اور خصوصاً شیطان کن کا دشمن ہے؟ جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کے اندر تقوی زیادہ ہو، اور جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں 3 چیزیں کرنی چاہیے خاص طور پر. ایک تو یہ کہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ روشنی میں انسان اپنے دشمن سے بچ سکتا ہے، اندھیرے میں مار کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر، ایمانیات میں سے کسی بھی چیز پر شک نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، یعنی شک اور شبہات سے بھی نکلیں اور شہوات کے بھی اگینسٹ کام کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ
بہت فائدہ ہوتا ہے.